اپنے جوان بیٹے کی کامیابی کے لیے ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ کا بیٹا زندگی کے ہر میدان میں ایسا کامیاب ہوگا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ہر شعبے میں کامیابی آپ کے بیٹے کے قدم چومے گی۔ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، مجھے شرم آئی کہ استاد میرے استعمال کیے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ عمر پوچھنا مقصود تھا۔ صحابی نے بصد احترام کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر لگی نہ رہ جائے۔ ادب کے یہ انداز اسلامی تہذیب کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی برصغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس میں بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے۔ ان کے اس عمل کے صدقے اللہ انہیں بہت نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے وہ اپنے والدین کے ادب کا حق ادا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے وہ استاد کا ادب کرے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا، حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس دوست نے کہا عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانی عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج میرے کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ ناظرین کرام، والدین کی طرح استاد کا ادب ہی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھے رہتے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے، اور جب وہ صحابی خود ہی کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے، اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے کہ ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بدو ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا۔ فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا
تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر، جس سے وہ ساری خرابیاں در آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں گھوڑا اور گدھا برابر ہو جائیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل برابر۔ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ لاکھ زمانہ بدلے مگر ابو بکر رہے گا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو جہل، گھوڑا گھوڑا رہے گا اور گدھا گدھا۔ اسی طرح استاد رہے گا اور شاگرد، والد رہے گا اور بیٹا۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس لحاظ سے ادب و احترام دینا ہی اسلامی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کا مسلمان معاشروں پہ سب سے بڑا وار اسی راستے سے ہوا ہے، جبکہ مسلمان اوریانی اور فحاشی کو سمجھ رہے ہیں۔ اوریانی اور فحاشی کا برا ہونا سب کو سمجھ آتا ہے، اس لیے اس کے خلاف عمل کرنا آسان ہے، جبکہ حفظ مراتب اور محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ آنا مشکل ہے، اس لیے یہ قدر تیزی سے روب زوال ہے اور معاشرے کی توڑ پھوڑ بھی اسی تیزی سے جاری ہے۔ ہر زمانے میں ایسی نافرمان اور والدین کی گستاخ اولاد موجود رہی ہے جو اپنے پالنے والوں کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ فی زمانہ تو لوگ اپنے والدین کے ساتھ تو انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک حرکات کرتے ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایسی اولاد جو ماں باپ کو تکلیف دیتی اور اپنا مال ان پر خرچ کرنا بوجھ سمجھتی ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سنایا تھا جس کا انہوں نے اپنی کتاب میں مفصل ذکر کیا ہے۔ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے اپنے دل میں کہے ہیں اور خود اس کے کانوں نے بھی ابھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کے پھوپھی خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایو، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت کیا اچھا یہ کہو کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ میں دل ہی دل میں کیا کلمات کہتا ہوں۔ پھر اس نے عرض کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے جو اشعار سنائے ان کا ترجمہ یوں ہے میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے تمام شب روتا رہا، میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا
تو कम अज कम ऐसा ही कर लेते जैसा कि एक शरीफ पड़ोसी किया करता है, तो कम अज कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और खुद मेरे ही माल में मेरे हक में बुखल से काम ना लिया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अशआर सुनने के बाद बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और फरमाया, जा तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। अल्लाह ताला ने औलाद की लाख सख्तियों और बद इखलाकियों के बावजूद वालिदैन के दिल में ऐसी नरमी रखी है जो हर वक्त औलाद की कामयाबी की फिक्र में रहते हैं। नाज़रीन किराम, एक मुसलमान के लिए औलाद की सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि उसकी जवान औलाद, ख्वाह वो बेटा हो या बेटी, वो 5 वक्त की नमाजी बन जाए। हम कामयाबी तलाश करते हैं और कामयाबी के लिए बहुत सारे पापड़ बेलते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद का मौज़िन दिन में 5 बार ये ऐलान करता है कि ये नमाज का रास्ता है, ये कामयाबी का रास्ता है, लेकिन हम उसकी बात पर गौर नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी नमाज में रखी है। लिहाजा अगर आपका बेटा जवानी की उम्र में दाखिल हो चुका है और वो अपनी कामयाबी के लिए खूब दिल लगाकर कोशिश भी कर रहा है, तो उसकी कामयाबी के लिए सबसे पहली कोशिश ये करें कि उसे नमाज़े पंजगाना की आदत डालें, यानी खुद भी नमाज पढ़ें और बेटे को भी नमाज की तरगीब दें। जिंदगी के हर मैदान में अपनी नौजवान औलाद की कामयाबी चाहते हैं तो हर रोज सुबह फजर की नमाज के बाद ये एक अमल जरूर किया करें। इंशाअल्लाह आपकी औलाद दुनिया के तमाम मामलात में कामयाबियों कामरानी हासिल करेगी। नाजरीन, औलाद की कामयाबी के लिए हर रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद 7 मरतबा ये एक सूरत पढ़ लिया करें और वो सूरत सूरह यासीन है। सूरह यासीन जो कि कुरान पाक का दिल है। अगर आप रोजाना फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह के हुजूर अपनी औलाद की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे और यूं कहें कि ए अल्लाह पाक, ए तमाम जहानों के खालिक व मालिक, हमने तेरी नेमत, तेरी अमानत की हिफाजत की और इसको दुनिया की बुराइयों से बचाने की पूरी कोशिश की। इसको जिंदगी में एक नेक और कामयाब रास्ते तक लेकर आए और इसकी तरक्की और कामयाबी के लिए हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया। अब हम तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए इल्तिजा करते हैं कि हमारा जवान बेटा दुनिया के बुरे कामों और बुरे लोगों से दूर हो जाए। फिर देखें कि आपका जवान बेटा अल्लाह के हुक्म से ऐसा कामयाब होगा कि दुनिया में उसका नाम होगा और जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी उसके कदम चूमेगी। ऐसी कामयाबी नसीब होगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। सूरह यासीन के फजाइल बेशुमार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में मौजूद है कि जो शख्स सुबह के वक्त 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो शाम तक उसकी तमाम हाजात की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने जिम्मे ले लेता है और शाम तक उसकी हिफाजत होती है। और अगर कोई शख्स शाम के वक्त 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो अगले दिन सुबह तक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे ले लेता है और उसकी तमाम हाजात अल्लाह पाक खुद पूरी फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।